ملتمس ہوں محترم المقام پیر سید اسد حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ چکسیدہ شریف، آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں وجہ وجود کائنات، وجہ مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمنہ کے لال، مشکل کشا، مختار کل، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وسیلہ سے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، آج جس سیمینار میں فروغ علم سیمینار کے نام منسوب جو محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا اس سیمینار کے متعلق جتنی انہوں نے محنت کی ہے، ہر اٹھنے والا قدم اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، اور ہر کام اللہ کے جو چاہنا ہے اس کا محتاج ہے، جب اللہ چاہیں جیسا چاہیں ویسا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نیک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے فاضل بھائی، یہ میں اگر شریعت کی لگام یا اس زمرے میں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایک صدقے دل اور صمیم قلب سے ایک محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں علامہ احسان رضوی صاحب جو ہیں، ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں ان کو شبیہ بول سکتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ حضور شیخ الاسلام، جب ان کا چہرہ دیکھیں تو واللہ باللہ تعالی، یہ میں تصنع اور مبالغہ سے ہٹ کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب ان کی گفتگو سنی جائے یا ان کا چہرہ دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کا چہرہ سامنے آتا ہے۔ اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے، عظیم علمی اور روحانی شخصیت جناب جسٹس پیس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور الحمدللہ یہ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میں مسکین نے بھی الحمدللہ آپ نے جو علم کا سمندر چلایا ہے اور اس میں سے کاسا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عطا فرمایا، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا فیض بھی یہاں ہے، اور الحمدللہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، اللہ تعالیٰ آپ کا نورانی ہنس مکھ چہرہ، علمی روحانی شخصیت، اللہ تعالیٰ آپ جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گرامی علامہ شیر صاحب ماشاءاللہ بزرگ شخصیت ہیں، ان کے صاحبزادہ صاحب ہیں حافظ طیب صاحب، علامہ نواز لق صاحب ہیں، اور علامہ نواز صاحب اور میرے بھائی علامہ حافظ محمد وقاص صاحب ملک وال سے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی جو ذیلی شاخ ہے وہاں ماشاءاللہ متعلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں۔ میری دعا ہے ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے علماء کی موجودگی میں یہ گفتگو کرنے کی توفیق بخشی۔ علماء کا بڑا مقام ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز، میری ایک محبت ہے، اور وہ محبت ہے کہ الحمدللہ وہ کیمیا نسخہ ہے
کہ جو دنیا میں بھی محبت کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے، مقام حشر بھی کام آنے والی ہے، اس محبت کو میں اپنی زبان پہ آپ کے سامنے لاؤں گا اور سناؤں گا. اور زبان اطہر کہ جن کی زبان اطہر سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان جاری ہوا، جس کو نوٹ کیا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. اور وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں یہ وہ میرا غلام ہے جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محدث کا نام دیتا ہوں. محدث کا نام دیتا ہوں. محدث ماشاءاللہ محدث بھی ہیں، لیکن محدث کا نام دیتا ہوں. کون ہوتا ہے محدث؟ کہ جس کی زبان پہ اللہ تعالی کا فرمان جاری ہو جائے، جو اللہ چاہے جب چاہے اس کی زبان سے حق جو ہے وہ بیان کروا دے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا جب آپ کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں چاہیں کہ یہ مقبول ترین ہو جائے، یہ قبولیت کو پہنچائے، تو فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے دعا. وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اور دعا ایک ایسا نسخہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے مانگتا ہے تو یہ نہ خیال کیا کر کہ رب کہاں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس دعا کو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو طریقہ بتلایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کام کی قبولیت چاہتے ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پہلے بھی آمنہ کے لال پہ درود پڑھ لو، بعد میں بھی محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھ لو. اب سنیے گا جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا یاد رکھیں قرآن یہ وہ کتاب ہے، خدا کی قسم دنیا کا ہر علم جو ہے جو علم نافع نہیں ہے اس کے بارے میں حساب بھی دینا ہوگا، اور قول و فعل میں تضاد، اس جرم کی پاداش میں آپ کو پکڑا بھی جائے گا. لیکن قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کا جو علم ہے علم نافع ہے، جو علم نافع ہے، خدا کی قسم وہ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب دے گا، قبر میں رسول اللہ کا قرب دے گا، اور مقام حشر آپ کو جنت پہنچا کے چھوڑے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن پاک ہے. اور ہر اشکال کا حل اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. یہ ہماری ہر ماہ نصیبیاں عروج پہ پہنچ چکی ہیں کہ آج ہم دنیا کی لذت کی حصول کی خاطر اپنے آپ کو دنیا کی یہ ظلمات کے اندھیروں میں اپنے آپ کو جھونکتے جا رہے ہیں. لیکن اے حضرت انسان، کاش کہ تو اپنا مقام سمجھتا کہ اللہ نے قرآن کے آغاز میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ حضرت انسان میں نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے. ارے آج کسی ناظم کا کوئی نائب بن جائے تو 2-2 فٹ زمین سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتا ہے. لیکن حضرت انسان تو اپنی نسبت کا رشتہ تو کبھی پڑھ، کم از کم اپنی نسبت کا جو رشتہ ہے اس کا مطالعہ تو کر. اللہ نے تجھے مقام کیا دیا ہے؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے تجھے خلیفہ بنا کے دنیا پہ بھیجا ہے. فرمایا جو عالم ہے، عالم علم کی قسمیں ہیں، علم کی قسمیں ہیں. فرمایا جو عالم ہے اس کی یہ شان ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا
جو علم رکھتا ہے اس پہ خشیت الہی کا غلبہ آ جاتا ہے. جو علم رکھتا ہے اس پہ خشیت الہی کا غلبہ آ جاتا ہے. یاد رکھیں حضرات گرامی، خشیت الہی کا غلبہ وہ کیا ہے کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، اللہ کے قرآن اور نبی کی زندگی شان حیات کو اپنی ذات راہ سمجھ کر کے ایک ایک قدم، ایک ایک سانس قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دیتا ہے. حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ سیاستہ کی کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. میری پہلی گفتگو ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. میں نے اسلام آباد جانا ہے ایک جنازے میں، تو یقیناً یہ میری خوش قسمتی ہے اور ایک میں درد دل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اور بہت بڑی عقل کا دائرہ محدود ہے، امید کا دائرہ لامحدود ہے. اگر عقل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو جو میری دل میں جو چاہتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ انسان کے دل میں مزین تو اللہ نے کی ہیں، لیکن جو فی الحال میرے دل میں جو درد دل ہے وہ میں نے اپنے بھائی علامہ احسان رضوی صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا. تو خدا کی قسم میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے محبت کا ہاتھ بڑھایا. اور ہم انشاءاللہ عالم تو نہیں ہیں لیکن علماء کا احترام ضرور کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے والدین نے ہماری گھٹی میں قرآن کا درس دیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کا ڈر دیکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ڈر کی زیارت کے متلاشی ہو تو فرمایا جاؤ علماء کی زیارت کر لو. جو سیاستہ کی حدیث مبارکہ سنانے والا ہوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عالم ہوتا ہے، عالم علم والا ہوتا ہے، جو علم نافع رکھتا ہو، فرمایا اس کو فضیلت دی گئی ہے تہجد گزار پر، شب بیداری کرنے والا. آؤ قرآن سے استفادہ حاصل کریں. اللہ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار، فرمایا میرے ایسے بندے ہیں جو رات ہو تو پھر بھی زبان پہ اللہ کا ذکر رکھتے ہیں، اگر دن ہو تو پھر بھی اللہ کا ذکر قرآن ان کی زبان پہ ہوتا ہے. حضرات گرامی، یہ حدیث مبارکہ ہے. علماء کرام انہوں نے لکھا ہے، اگر عالم لوگ پہلے جتنے ولی کامل ہو گزرے ہیں، ایک ہوتا ہے استدراج، ولایت، استدراج، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو اپنے قول و فعل پہ، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس آیہ مبارکہ کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائے، اس کو ولی کامل بولا جاتا ہے. حضرات گرامی، ایسے آج ہماری ہرما نصیبیاں ہیں، آستانے یہ محض تعویذ گنڈا دم چھو کے، حالانکہ میں خود ایک آستانے سے میرا تعلق ہے، یہ آستانوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ آئیں آپ ان کو تعویذ لکھ کے دیں، آپ ان کو دم چھو کریں. آؤ اپنے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کی زندگی کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، خدا کی قسم اگر لاہور چلے جائیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے کامل و اکمل ولی تھے. میرے مرشد پاک حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وہ عظیم شخصیت تھے، ہیں اور رہیں گے کہ جن کے آستانہ پاک حضرت صاحب 700 تک علماء جو تھے وہ دین کی تعلیم، دین کی شمع روشن کیا کرتے تھے. جہاں 700 عالم پڑھانے والے ہوں تو وہاں آپ سوچیں اگر ایک عالم کے پاس ایک شاگرد ہو تو وہاں 700 پڑھنے متعلم بھی تھے نا. علماء کرام نے لکھا ہے، اگر ان کی زندگی کو اٹھا کے پڑھیں، آپ نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت قریب ہے، اس کی موت قریب ہے، بھائی مرنا ہے آپ نے، الذی خلق الموت، فرمایا پہلے میں نے موت کو تخلیق کیا ہے، میں نے موت کو تخلیق کیا ہے. فرمایا اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دے کہ بھائی تم نے 1 ہفتے بعد مر جانا ہے، تم نے مہینے بعد مر جانا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں،
تو فرمایا علماء کرام کے ملفوظات اٹھا کے پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، مستفیض ہوں علماء کرام کی مجلسوں سے۔ آپ فرماتے ہیں سارے کام چھوڑ دو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو فرمایا محمد مصطفیٰ کی شریعت اور دین اسلام کے متعلم بن جاؤ، دین اسلام کے متعلم بن جاؤ، علم کے متلاشی بن جاؤ، ارے پیاسے بن جاؤ۔ وہ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، ارے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ارے حضرات گرامی، میں ایک ہی عرض کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ میں 5ویں جماعت میں تھا تو ہمارے استاد تھے ماسٹر توفیق صاحب، ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے، یہ میرے پوتا ہے علامت حسین شاہ صاحب، ان کے بھی استاد ہے، گوندل فیملی سے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ چلیں، دیکھیں کہ الحمدللہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ہر پاس اے نہیں ببیڑی رڑی ہوئی ہے، الحمدللہ اچھے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی نبی کی کوئی وراثت نہیں، اگر وراثت ہے علماء کی موجودگی میں وہ ہے علم، وہ ہے، بولے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ ایسے نہ ہو کہ بندہ یتیم العقل ہو، یتیم العلم ہو اور یتیم الدین ہو، دین کا بھی یتیم ہو، عقل کا بھی یتیم ہو اور ویسے بھی بندہ یتیم ہو۔ تو حضرات گرامی، جو متعلم ہوتا ہے نا قرآن و حدیث کا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے آ کر کے اپنے پروں کو رکھتے ہیں۔ یہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو علماء کی مجلس عطا کی ہے۔ حضرات گرامی، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت ہے جی؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ماشاءاللہ وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر شریعت مصطفیٰ کا نفاذ کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں اشکال تھے، ایک یہ تھا کہ یہ جو فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور دوسرا آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں میرا باپ جو ہے، جو نام لیا جاتا ہے، یہی میرا باپ ہے۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو سونے لگا، اپنے بیڈ روم میں گیا، کمرے میں گیا، تو میں کیا سنتا ہوں، میری کانوں میں کسی کے ایسے بولنے کی آواز اور قدموں کی آہٹ کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں کو دستک دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ اور نبی کے فرمان کی کتاب موجود ہے، متعلم ہے، علم کا متلاشی ہے، ہاتھ میں کتاب پکڑے کھڑا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا یار یہ بتا کہ تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تجھے پڑھنے کے لیے کوئی اور مدرسہ نہیں ملا، کوئی مسجد نہیں ملی؟ تو اس نے کہا ہاں یہ آج مسجدوں کو تالے لگتے ہیں، تو میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا اس وقت بھی حالات ایسے ہوتے تھے، آج نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری جو مسجد کا متولی ہے وہ بڑا سخت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا اوے ڈیوا بن کر، یہ مسجد ہے اور یہ تیرے باپ نے اس میں کوئی تیل وغیرہ نہیں ڈالا ہوا، اگر دین پڑھنا ہے تو جاؤ محنت کرو اور اپنے باپ کے خرچے سے پڑھو۔ خدا کی قسم سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا، رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کیوں سلطان محمود کیوں رویا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ اور نبی کے فرمان کا علم حاصل کیا ہوا تھا۔ رونا اس وقت آتا ہے جب آپ میں علم کی شمع روشن ہوگی، جب آپ جانتے ہی کچھ نہیں ہیں۔ وہ میرے والد محترم فرماتے تھے انے نو شہر پھرایا، بہو کچھ دکھایا، جد پوچھا اسے کوئی جواب دیتا کچھ نہیں نظری آیا۔ جب بھائی علم ہی نہیں ہوگا تو اس کو پتا کیا ہوگا؟ سلطان محمود غزنوی آپ نے فرمایا اچھا بھائی چھوڑو باتیں، چھوڑو، آج کے بعد تیرا جو پڑھائی کا خرچہ ہے نا، جو دیا جس میں وہ تیل جلتا ہے، وہ شمع جو روشن ہوتی ہے جس سے تو دین کا علم حاصل کرتا ہے، وہ سارا خرچہ آج سے میں دوں گا۔ وہ نوجوان چل پڑا، رات کو سوئے، یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوئیں، قسمت کی آنکھ کھل گئی، محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اور آپ نے آتے ہوئے
آتے ہی آپ نے فرمایا اے سبکتین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی، اے سبکتین کے بیٹے سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود ہنس پڑے، کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا میرا نبی جو ہے وہ علم بھی رکھتا ہے، جانتا بھی ہے۔ میرا پہلے مسئلے کا حل میرے نبی نے فرمایا آتے ہی میرے باپ کا نام لے لیا اور فرمایا یہ جو تو نے آج عمل کیا ہے نا، یہ تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کے پاس پڑھنے والے جو متعلم ہیں، جو دین کے متلاشی ہیں، ان کے اوپر اپنی طرف سے حصہ ڈالنا، خرچہ کرنا۔ میری دعا ہے، میں ایک آخری عرض کرتا ہوں علامہ احسان صاحب کی خدمت میں کہ چکسیدہ شریف میں میرے پاس جامع مسجد ہے اور الحمدللہ یہ ماسٹر توفیق صاحب گوندل فیملی سے ہیں۔ میں پورے گاؤں میں الحمدللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، کوئی بندہ یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ اسد شاہ تو اے جنوں آدھے پنجابی وچ تو سمجھ گیا ہو سو تسی کوئی لین دین یہ وہ۔ الحمدللہ مجھے اللہ کی عطا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے چند کچھ ٹکے دے کر کے خرید لو گے؟ میں اس محمد کا نواسا ہوں جس کے سر سے اللہ نے عرشوں پر پوری دنیا کو جو رزق عطا کیا ہے محمد مصطفیٰ کے سر سے اس نے اتار کے دیا ہے۔ آج اگر آپ جو سب کچھ کھا رہے ہیں یہ محمد اور آل محمد کے در کا آپ کھا رہے ہیں۔ تو میں وہاں جامع مسجد ہے، خود میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میں نے رضوی صاحب احسان صاحب کو بلایا، بھائی جان کو۔ وہ جب ان کا نام آتا ہے نا تو مجھے قرآن یاد آتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایسی ماں کو سلام، ایسے والدین کو سلام کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا نام بھی قرآن کے نام کے ساتھ منسوب رکھا، قرآن کی آیات کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کی حضرت میرا ایک درد دل ہے، والدین چل بسے ہیں تو مہربانی فرمائیں۔ میں نے سب دروازے جو ہیں قول و فعل میں تضاد پایا ہے، تو میں آپ کے پاس عرض لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اگر اس مسجد کو، اور بہت بڑا وہاں برآمدہ ہے مدرسے کا، تو میں نے کہا یہ میں وقف کرتا ہوں، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا شاہ جی اس دور میں ایسے لوگوں کا ملنا جو ہے وہ بہت کم ہے، تو میں نے دل میں دعا کی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ غوث پاک، الحمدللہ میں ان کی نسل سے ہوں، کہ وہ آیا شیطان اس نے کہا چالا شیخ عبد القادر جیلانی آج تو بات تنو نماز پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں ہے جی، تو آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ان کے جملے کو سن کے میں نے دل میں پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس بات پہ میں آج بھی انشاءاللہ استقامت رکھے ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔ جس طرح آپ نے یہاں یہ دین کو فروغ علم سیمینار کا آپ نے اہتمام کیا ہے، آپ نے یہاں محنت کی ہے، ہمارے چکسیدے میں یا بھیرا شریف میں دین کا کام ہو رہا ہے، یا بھکی شریف میں کام ہو رہا ہے، یا میں نے سنا ہے بادشاہ پور شریف میں الحمدللہ حضور شیخ الاسلام آپ کی جو منہاج القرآن کی وہاں ذیلی شاخ ہے، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم ایک درد دل لیے پھر رہا ہوں، تو انہوں نے محبت کا ہاتھ بڑھایا ہے، قبلہ تحسین شاہ صاحب انہوں نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے، تو میں نے کہا ہے میری طرف سے آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ اس آستانے کو ایسے سمجھیں جیسے حضور پیر پٹھان توسوی کے دور میں آپ کا آستانہ تھا، وہاں لوگ آتے تھے دین کے متلاشی تھے، اور علم نافع کا کاسا لینے کے لیے وہ گداگر بن کے آتے تھے، جب جاتے تھے تو کوئی غوث تھا، کوئی کتب تھا، کوئی ابدال بن کے جاتا تھا۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے۔ میرے بھائی ماسٹر توفیق صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے کل مجھے کہا شاہ جی اگر آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ میں بھرپور آپ کا ساتھ دوں گا۔ ابھی تو میں نے گاؤں میں کسی کے ساتھ بات نہیں کی، تو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آپ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ہاتھ جوڑ کے صدقے دل سے آپ کے سامنے دین جو ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں گداگر بن کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے چکسیدے میں دین جو ہے وہ بالکل ایسا سمجھے کہ جیسے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، بزرگ حضرات چلے گئے ہیں، پیچھے کام نہیں ہو رہا۔ ایسے نہ ہو کہ کل قیامت والے دن
علماء کھڑے ہوں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن مجید ہے، تو قیامت کا دن ہوگا، یہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن قیامت والے دن میں ضرور عرض کروں گا کہ یا اللہ پاک، میں نے علماء کی بارگاہ میں جو دین کا وارث جن کو نبی نے یہ مقام عطا کیا ہے، ان کی بارگاہ میں نے عرض کی تھی، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ آپ بھی وعدہ کریں کہ جب بھی آپ کے پاس پیغام پہنچے، قبلہ تحسین شاہ صاحب کی معرفت، علامہ احسان صاحب آپ کی معرفت آپ کے پاس پیغام پہنچے، الحمدللہ ہمارا مسلک اہل سنت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، حضور کے ازواج مطہرات کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، حضور کی امت کے ولیوں کے بھی غلام ہیں، حضور کی امت میں علم نافع کو اپنے دن رات محنت کر کے اس کو آگے چلانے والوں کے بھی ہم انشاءاللہ غلام ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاک محفل میں جتنے حاضرین آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن بچوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کسی کے دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔